محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حدیث کی کتاب الجامع سے چند حدیثیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ یہیں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے، کوئی ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے تو اگلے کو چڑھ ہوتا ہے۔ چڑھنا نہیں چاہیے، وہ اس لیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ دوسرے کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکو، وہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا جانو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری ملاقات ایک دوسرے مسلمان سے ہو تو تم اسے سلام پیش کرو، اسے سلام کرو۔ اور سلام یہ ایک دعا ہے۔ جب ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی تم پر برکت ہو۔ یعنی اگر ہم ایک مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ دعا دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رب کی رحمت ہو، اور تم پر برکت ہو۔ اب بتائیے کہ ہم نے ایک مسلمان کو 3 دعائیں دی، سلامتی کی دعا، رب کے رحمت کی دعا، برکت کی دعا، پھر ایک انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر ایک انسان کو سلامتی مل گئی، رب کی رحمت حاصل ہو گئی اور برکت حاصل ہو گئی، تو پھر اس سے بڑھ کر کے اور ایک انسان کو کیا چاہیے؟ تو یہ سلام دعا ہے۔ لہذا جب ہم کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں تو ہم ان کو سلام کریں، یہ سنت کا طریقہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی رکھا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولا ادلکم علی شیء اذ فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اولا ادلکم علی شیء اذ فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں، کیا میں تم کو ایک نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے تو تمہارا آپس میں محبت بڑھ جائے گا؟ افشوا السلام بینکم، وہ نسخہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو بڑھاؤ۔
آپس میں سلام کو بڑھاؤ. سلام کرنے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں. اس میں سے پہلا حق آپ نے یہ بتایا کہ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ جب دعوت دے تو قبول کرے. مثلا ایک مسلمان ہمیں اپنے کھانے میں دعوت کرتا ہے، اپنے گھر کی شادی اور یا پھر کوئی پروگرام ہے، کوئی تقریب ہے، ایسے موقع پر اگر ہمیں دعوت کرتا ہے تو قبول کرنا چاہیے. بس اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امیروں کی دعوت بخوشی قبول کرتے ہیں، اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں جیسے امیر کبیر آدمی کے گھر میں میری دعوت ہے. لیکن وہیں ایک غریب آدمی، ایک معمولی آدمی دعوت کرتا ہے تو ہم دل سے ایسی دعوت کو گوارا نہیں کرتے اور بس اوقات ہم تشریف بھی نہیں لے جاتے، ہم ایسی دعوت میں شریک بھی نہیں ہوتے. جبکہ اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت کر رہا ہے تو اس دعوت میں ہم کو دعوت قبول کرنا چاہیے اور اس میں شرکت کرنی چاہیے. یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہو کہ بہت سارے لوگ اپنے بچے کے عقیقے کے موقع پر دعوت ہمیں کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں جاتے، اس دعوت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ جائیں گے تو ہمیں 100-150 روپے کا بچے کے لیے کپڑا لے جانا پڑے گا. محترم حضرات، یہ بوجھ تو ہم نے اپنے اوپر خود ڈالا ہے. یہ شریعت کا تو طریقہ ہے نہیں، شریعت نے ایسا تو کہا نہیں ہے، قرآن میں اور حدیث میں ایسا حکم تو ہے نہیں. اپنے اوپر ہم نے بوجھ اس کو ڈالا کہ ہم جائیں گے تو ہم کو بچے کے لیے کپڑا لے جانا پڑے گا. یہ تو ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا اور ڈال لینے کے بعد جب بوجھ کا احساس ہونے لگا تو پھر آپس میں شکوہ ہونے لگا کہ عقیقے کی دعوت ملی ہے، 100 روپیہ کا چونا لگ گیا. یہ چونا کس نے لگایا؟ شریعت نے نہیں لگایا. یہ چونا تو ہم نے اپنے اوپر خود لگایا ہے. پھر شکوہ کیسے، شکایت کیسی؟ پھر شکوہ شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ جب حکم نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں؟ آپ جائیے، آپ کو دعوت ہے، آپ دعوت کھا کے آئیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرے تو نصیحت دینا چاہیے، نصیحت طلب کرے تو نصیحت دینا چاہیے. اور اسی طرح سے جب ایک مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اور کسی مسلمان کا بیمار ہو جانا اور اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو بیماری میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے لیے جو اپنے مریض بھائی، بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب بھی ہم جائیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، ہم ان کے لیے دعا کریں، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما لا باس طہور انشاءاللہ. اس طرح کی دعائیں کریں. اگر ہم کو یہ قرآن اور حدیث کی دعائیں یاد نہیں ہیں، کم از کم اپنی بھاشا میں، اپنی زبان کے اندر ہم
ان کے لیے دعا کریں اور اسی طرح سے مریض کے سامنے ہم اچھی بات کہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض کے پاس جا کر کے وہاں ایسی باتیں کرتا ہے کہ مریض ڈر جاتا ہے، مریض گھبرا جاتا ہے، وہاں جا کر کے باتیں کرتا ہے کہ یا اللہ اتنی خطرناک بیماری، یہ بیماری تو جان لیوا ہے، اسی بیماری نے تو فلاں میرے رشتہ دار کو جان لے لیا، اور یہ بیماری تو لا علاج بیماری ہے۔ اس طرح کی غلط باتیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہاں بہتر اور اچھی باتیں کہنا چاہیے اور مریض کو دلاسا اور ہمت دینی چاہیے، اور اسی طرح سے ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کہاں سے، ان کے گھر والوں کو آپ بہتر مشورہ دیں کہ آپ کہاں سے علاج کرا رہے ہیں، کیسا علاج چل رہا ہے، اور ان کو ہم اگر ان کو اس بیماری کے علاج کے لیے بہتر جگہ کا علم نہیں ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ آپ پھلاں جگہ پہنچیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے علاج سے شفا مل جائے گی، اس لیے آپ اپنے مریض کو فلاں جگہ پر لے کر کے جائیں۔ اسی طرح سے ایسے موقع پر ایک چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں مریض ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جانے میں تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، جاتے ہیں مریض کو دیکھنے کے لیے، اچھی بات ہے، سنت کا طریقہ ہے، آپ وہاں وقت زیادہ نہ گزاریں، کیونکہ یہ مریض کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور بسا اوقات لوگ جا کر کے وہاں ڈیرا بھی ڈال دیتے ہیں، اور مریض کے گھر والے جو ہیں وہ مریض کے علاج کے لیے خرچ اور پھر مہمان کے اوپر خرچ، لہذا ڈیرا ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسے وقت میں ایک کام اور کر لیں تو ہمارے لیے اور اس مریض کے لیے، مریض کے گھر والے کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں ہم چپکے سے ان کے ہاتھ میں جو ہم سے مالی مدد ہو سکے ہم چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیں، کیونکہ مریض اور مرض بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لا انتہا رقم خرچ ہوتا ہے، کتنا روپیہ بسا اوقات پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، لوگوں کو یہ تک نوبت آ جاتی ہے کہ گھر کے زیورات بک جاتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، لوگ زمین گھر بار بیچنے تک مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم ایسے موقع پر اگر ہم یہ کر سکیں تو ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا، مریض کے حق میں بھی بہتر ہوگا، ان کے گھر والوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا کہ ہم اپنی حیثیت بھر، اپنی بساط بھر کچھ رقم چپکے سے اس کے گھر والوں کو تھما دیں تاکہ ان کے علاج میں سہولت ہو۔ محترم حضرات، یہ نکاح بیاہ کا معاملہ جب ہوتا ہے تو جب نکاح بیاہ ہوتا ہے تو گھر والے پوری تیاری کے ساتھ نکاح بیاہ کا معاملہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ایسے موقع پر مدد کرتے ہیں، جبکہ بیماری کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آتی اور بیماری انسان کے گھر کو صاف کر جاتی ہے۔